جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب اس وقت منتخب وہ ہوتے ہیں جن کے اندر سیاسی شعور زیادہ ہوتا ہے، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر یہ شعور اس قدر نہیں ہوتا۔ ایک ہے عملی سیاست اور ایک ہے علمی سیاست۔ میدان میں کام نہیں کر سکتا اور ہر عملی میدان میں کام کرنے والا علمی اس قدر رسوخ اور اس قدر اس کے اندر رسوخ نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر، اسی لیے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر فرمایا گیا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ یہ اس پس منظر میں کہا گیا کہ حضرات صحابہ اعلان جہاد کے بعد سب کے سب جہاد میں نکلنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سب کے سب کیوں جہاد میں نکلتے ہو؟ تم میں سے ایک جماعت کیوں ایسی نہیں ہوگی جو علمی طور پر کام کرنے والی ہو، علمی طور پر رسوخ پیدا کرنے والی ہو، اور جب یہ لوگ جہاد میں جانے والے جا کر واپس آئے تو پھر ان کو وہ چیزیں بتائیں، سمجھائیں، اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ تو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے۔ یہ تقسیم کار کا اصول ہے اور تقسیم کار کے اصول ہی پر کام کرنے پر کام ہوتا ہے اور کامیابی کی منزل طے کرتا ہے۔ بہرحال بتانا مجھ کو یہ ہے کہ اس وقت سیاسی شعور کی جو بات ہو رہی ہے تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ علماء میں سے اس طبقے کو آگے لانے کی کوشش کریں جو سیاسی شعور رکھتا ہے اور اس سلسلے میں کام کرنے کی قابلیت اور صلاحیت رکھتا ہے، اور علمی طور پر رکھتا ہے تو اسے علمی طور پر استعمال کیا جائے، کوئی عملی طور پر کر سکتا ہے تو اسے عملی طور پر استعمال کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے سیاست کس چیز کا نام ہے؟ سیاست اصل میں تدبیر موافق کا نام ہے۔ ایسی تدبیر اختیار کرنا جو موافق پڑ جائے۔ اگر کوئی ایسی تدبیر کرتا ہے جو خلاف میں جا رہی ہو تو اس کا نام سیاست نہیں، اس کا نام تو حماقت ہے، اس کا نام تو حماقت ہے۔ سیاست کیا ہے؟ سیاست یہ ہے کہ ایسی تدابیر استعمال کی جائے، ایسے طرق استعمال کیے جائے اور ایسے انداز اختیار کیے جائے جس سے کہ کام ہمارے موافق ہونے لگے، اس کا نام ہے سیاست۔ آج اس سیاست کے سلسلے میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ حالات جب ناموافق ہو، ان ناموافق حالات کے اندر ایسی تدابیر کو اختیار کرنا جس سے کہ بات ہماری طرف کو آ جائے، یہی دراصل اصلی سیاست ہے۔ اگر اس سلسلے میں ہم نے اس طرح کی تدبیریں نہیں کی، محض تدبیر کر لی، تو خدا کی قسم اس کا نام حماقت کو رکھا جا سکتا ہے، سیاست نہیں رکھا جا سکتا۔ آج اسی بات کی سخت ترین ضرورت ہے، حالات کو سمجھا جائے، مسائل کو سمجھا جائے، حادثات کو سمجھا جائے، لوگوں کے مزاجوں کو سمجھا جائے، لوگوں کے اطوار کو سمجھا جائے، ان کے ذہن کے اندر کی باتوں کو سمجھا جائے، اور سمجھنے کے بعد ایک جماعت ہم میں سیاسی شعور رکھنے والوں کی ایسی پیدا کی جائے جو بیٹھ کر دن اور رات اسی سلسلے میں کام کرے۔ یہ سب اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک ایسی سیاسی جماعت ہونی چاہیے علماء کرام کی جن کا دن رات مشغلہ صرف یہ ہو وہ حالات کو سمجھے، مسائل کو سمجھے اور جو ہے اخبار کو سمجھے، لوگوں کے مزاجوں کو سمجھے، لوگوں کے ذہنوں کو سمجھے، ان کے ذہنوں کے اندر کیا ہے، ان کے دلوں میں گھسا ہوا کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر سوچیں کہ ان کے لیے ہمیں کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ یہ ہے اصل کام جو اس وقت میں کرنے کا ہے، اسی کا نام دراصل سیاسی شعور ہے، ورنہ تو صرف اس طرح کوئی میٹنگ کر کے ہم اٹھ کے چلے جائیں تو کوئی بات بننے والی نہیں ہے۔ اس لیے اس وقت میں صدائے اتحاد کو اس بات کی دعوت دیتا ہوں اور میں انشاءاللہ اس سلسلے میں جو ہے ان حضرات کے ساتھ پورا تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ہمارے علماء کے درمیان میں ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو باقاعدہ تنخواہ دی جائے اور ان کو رکھا جائے، ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے اور ان کے سکے کوئی اور کام نہ ہو۔ اگر وہ کوئی اور کام کر رہے ہیں تو وہ یہ کام نہیں کر پائیں گے، ان کو سمجھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا۔ اس کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے، وہ جماعت صرف یہی کام کرے
اور پھر اس جماعت پر جڑنے والے، ملت کے مفاد میں کام کرنے والے ایسے لوگوں کو سامنے لا کر کام کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر خود علماء سیاسی میدان میں عملی طور پر حصہ لے لیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو کسی اور کو بڑھا کر بھی کام لے سکتے ہیں، اور اس کی دلیل خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغمبر کا ذکر کرتے ہوئے بنی اسرائیل کے ایک طبقے کا حال بیان کرتے ہوئے ذکر فرمایا ہے کہ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، دیکھو نبی موجود ہیں، نبی دنیا میں موجود ہیں، ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ سیاسی ذمہ دار ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ایک کو حاکم اور گورنر مقرر کیا، اور پیغمبر کو بتایا کہ ان کے لیے ہم نے طالوت کو بنا دیا ہے، حاکم بنا دیا۔ کسی کو وقتی طور پر کچھ بولیں اور لے لیں اور ختم ہو جائے تو بھائی ان کے مسائل میں وہ گھرے رہیں گے، اور ان کے حالات ہو سکتا ہے کہ پورے طور پر ادھر ان کو متوجہ ہونے کا موقع نہ دیں، تو پھر ہم جہاں تھے وہیں رہ جائیں گے۔ بہرحال یہ ایک میرا مشورہ ہے کہ اس سلسلے میں کوشش ہونی چاہیے، اور صدائے اتحاد کی طرف سے اور دیگر حضرات کو بھی ساتھ میں لے کر اس طرح کا کوئی پیغام، اس طرح کا کوئی جو ہے اقدام کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا اس سلسلے میں کارنامہ انجام دیا جا سکے۔ بہرحال بڑی ضرورت طیب کے ایجنٹ ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایجنٹ ہیں، ہم کسی کے ایجنٹ نہیں، اور کوئی آج تک صدائے اتحاد کے 12 سال کے پروگرام میں 10 روپیہ باہر کا اگر بتا دے تو میں اپنے آپ کو کافر سمجھوں گا کہ ہم لوگ اتنے خوددار ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ ہمیں نہ کوئی خرید سکتا ہے اور نہ ہم بکنے والے ہیں۔ جو بھی کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یہ اس لیے کہ ملت میں جو کھویا ہوا وقار واپس آ جائے، جو علماء کا جو گراف کو یہ لوگ گرا چکے ہیں اس کو اوپر اٹھائے، ان کے ذریعے امت کے لیے کام کریں، یہ صدائے اتحاد کا پیغام ہے۔ باقی صدر محترم سے آپ باتوں کو ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ। ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ।